ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے تقوی کی. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حق تقاتہ کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں جہاد کریں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں، اور انصاف کے ساتھ اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں، اگرچہ اپنے ماں باپ کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے، انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. تقوی کے بارے میں شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ دل اور جسم کے تقوی کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں. ان کا خلاصہ یہ ہے جس کام کا اللہ تعالیٰ حکم دے اسے انجام دے دیں، اور جس کام سے وہ روکے اس سے باز رہیں. سادہ طریقے سے تقوی کی یہی بات سامنے رکھنی چاہیے. تو جو چیز تقوی میں مددگار ثابت ہوتی ہے وہ متحد رہنا ہے، اللہ کے دین پر مضبوطی سے کاربند رہنا ہے، تمام مومنوں کا ہم آواز ہو کر بیک آواز میں وہ اللہ کی صدا بلند کریں، تو یہ تقوی ہے. اور دین پر متحد رہنے کے لیے باہمی الفت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اتحاد کے ساتھ ہی وہ اللہ کی بڑائی کے کام کر سکتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی کا اطلاق گناہوں سے بچنے پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 52 میں ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں تو یہی لوگ کامیاب ہیں. تقوی واجبات میں سے سب سے بڑا واجب ہے. اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا. اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں اخلاق حسنہ کے لیے بنیاد کیا ہے تو یہی تقوی ہے. تقوی سے تمام نیکی کے کام جنم لیتے ہیں. اور تقوی کے بارے میں یہ ضرور دیکھ لیجئے، ایک طرف امید ہے اور دوسری طرف خوف ہے. اللہ سے ثواب کی امید اور اللہ کے عذاب کا خوف. یہی وہ چیز ہے جو صراط مستقیم پر گامزن رکھنے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ تقوی تمام مخلوق پر واجب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اس کی وصیت کی ہے، اور جو تقوی اختیار نہیں کرتے ان کی مذمت بیان کی ہے. اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کی یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اسی کے گرد پورا قرآن گھومتا ہے. تو یہ تقوی کا مقام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں تقوی کی وصیت ہمیں متقی اللہ کے اولیاء ہیں، جیسا کہ سورہ یونس میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یاد رکھو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. الحمدللہ متقی ہی اللہ کی ولایت کا حق رکھتے ہیں، جو اطاعت کے کام بھی کرتے ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں، اور جو ہمیشہ اللہ کے روکے سے رکتے ہیں. اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی کے راستے پہ چلنے والے سب ایک مقام مرتبے پر نہیں ہوتے. تقوی کے کچھ مراتب ہیں. پہلا مرتبہ یہ ہے کہ آگ میں لے جانے والے اعمال سے ہمیشہ بچنا، جیسا کہ فرمان الہی ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، کہ انہیں تقوی کی بات کا پابند رکھا. یہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 26 ہے. تو اس سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ اور اس کے حقوق ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم ٹھہرایا کہ وہ اس کلمے کے حقوق ادا کریں. اور تقوی کی بات، اس سے مراد توحید ہے، صبر و تحمل ہے، ایفائے عہد ہے، جو کہ تقوی کا تقاضا ہے.
حضرت ابو مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کے سوا دوسری چیزوں کی پرستش کا انکار کر دیا، اس کی جان اور اس کا مال محفوظ ہو گیا اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ یہ صحیح مسلم کی 130 نمبر روایت ہے۔ دوسرا درجہ ایسے شخص کا ہے جو آگ کے عذاب میں داخل کرنے والے اسباب سے بچتا ہے، کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچتا ہے۔ ابن رجب نے کہا یہ کام انسان کو کامل تقوی میں داخل کر دیتا، یعنی واجب امور کو انجام دینا، فرائض ادا کرنا اور حرام کاموں کو چھوڑ دینا، شبہات کو چھوڑ دینا۔ تو یہ تقوی اعلیٰ درجے کا ہے۔ الحمدللہ، تو بندے کا اپنے رب کا تقوی اختیار کرنا اس کی فلاح، اس کی سعادت اور کامیابی کا عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا دار و مدار تقوی پر رکھا ہے۔ رب العزت نے یہ واضح فرمایا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے 4 چیزیں نصیب ہوتی ہیں، اور ان میں سے ہر چیز دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ نمبر 1 فرقان، اس کو کسوٹی نصیب ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پہچان لیتا حق اور باطل کے فرق کو۔ نمبر 2 برائیوں کو مٹانا۔ نمبر 3 گناہوں کو بخش دینا، اور بہت بڑا اور بے پایاں اجر و ثواب۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کر پاتے، اور تقوی کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اعتراف کرے۔ اعتراف وہ کرتا ہے جو کسی گناہ کو چھوٹا نہیں جانتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا یقیناً مومن اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں وہ اس کے اوپر نہ گر جائے، اور بدکار اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک کے پاس سے گزری اور اس نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کر دیا۔ ابو شہاب نے ناک پر اپنے ہاتھ کے اشارے سے کیفیت بتائی جیسے ناک سے انسان مکھی ہٹا دیتا ہے۔ اس طرح سے اگر کوئی گناہ کو سمجھتا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بخاری کے 6308 نمبر روایت ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا کہ اے عائشہ، معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا بھی مواخذہ ہوگا۔ یہ ابن ماجہ کی 4243 نمبر روایت ہے۔ تقوی کے بارے میں بات چیت ہم جاری رکھیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد۔